اگر آپ کسی کام کو کرتے کرتے چھوڑ دیں تو واپس ٹریک پر آنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے. بہرحال کیونکہ ضروری تھا اس لیے میں نے کوشش کی، وقت نکالا اور ہمت کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے وہ لوگ جنہیں شاعری کا شوق ہے انہوں نے سنا ہوگا کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوقت پہ زوال آتا ہے. ہمارے زوال کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک ہمارے یہاں کی شادیاں ہیں. یعنی پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا زوال ہے یا نہیں. وہ لوگ جو اس خام خیالی میں ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، ظاہر ہے پھر انہیں تو کچھ بھی سمجھانا بیکار ہے. لیکن جنہیں فکر ہے، ہماری ایک پریشانی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ذکر بہت ہے چیزوں کا لیکن فکر بہت کم ہے. ہر شخص آپ کو یہ کہتا ہوا تو مل جائے گا کہ صاحب دیکھیے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے اس معاملے میں کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ عمل کر رہا ہے. اور یہ اس لیے یہ شعر بہت ریلیونٹ ہے کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے. ہمارے یہاں کی شادیاں سیدھے 8 سے 10 دن کا فیئر ہیں. یعنی اگر کوئی اس خاندان کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے تو اس کی اسٹریٹ آؤٹ 10 دن کی چھٹیاں مان لیجئے کہ جب وہ اسکول نہیں آئے گا اس میں 7 سے 8 دن الگ الگ طرح کے کھانے ہوں گے. وہی لوگ بار بار آئیں گے اور آج یہ کھانا ہے کل وہ کھانا ہے، جس کی وجہ سے مطلب یہ تو سب چیزیں ہیں. ہاں، یہ شروع کرنے سے پہلے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہ آپ شادی کو ایک دینی معاملہ مانتے ہیں یا نہیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ شادی کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ظاہر ہے اس میں کچھ بھی کرنے پر نہ ہمیں گناہ ہے نہ ہمیں ثواب ہے، یہ ایک دنیا داری کا معاملہ ہے، اس میں کسی بھی علماء کو کوئی بات کہنے کا حق نہیں ہے، تو اپنے کارڈز پر یہ لکھوانا بند کر دیجئے کہ ہم ایک سنت کی ادائیگی کر رہے ہیں. ظاہر ہے شادی دین کا ایک معاملہ ہے اور اس کے اندر اگر ہم دینی پیرامیٹرز کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہم گناہ میں داخل ہو رہے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم شادیوں کو ایسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں گویا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری فنکشن ہو، یہ ہماری زندگی کی آخری خوشی ہو. آپ کسی بھی خاندان میں جائیے جس کے یہاں شادی ہو، وہ یہ کہتا ہوا ملے گا کہ بھائی یہ تو بڑا خوشی کا معاملہ ہے تو ہم خوشی کو 10-12 دن سیلیبریٹ کریں گے. آپ کو یہ حق ہے بشرطے کہ آپ کو پتا ہو کہ بس یہ زندگی کی آخری خوشی ہے اور آج کے بعد کوئی خوشی نہیں آئے گی. ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی خاندان میں سال میں 4 شادیاں ہیں تو چاروں بار وہ اسی پیشن کے ساتھ، اسی جوش کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے. خیر چلیے، اس سے بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح کی شادیوں کا ہم سٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں اس میں جو غریب لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی شادیوں کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے سٹینڈرڈ ایسا کریٹ کر دیا، آپ نے کلچر ایسا کریٹ کر دیا. مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک عالم کے پاس ایک لڑکی کا فون آیا جس نے ان سے پوچھا کہ کیا خودکشی جائز ہے. تو عالم نے پوچھا بھائی خودکشی کیوں کر رہی ہو، تو گناہ ہے. اس نے کہا کہ ہم 4 بہنیں ہیں، میں نے اپنے والد کو تہجد میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ یا تو میری بیٹیاں ختم ہو جائیں یا میں ختم ہو جاؤں، کیونکہ میں ان بیٹیوں کی شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اپنے باپ کی تکلیف کی وجہ بنی ہوں، اس لیے میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں، میرے لیے اس خودکشی کو جائز کیا جائے. آپ سمجھیے کہ قوم کہاں پہنچ رہی ہے. آپ کو لگتا ہوگا کہ اس میں کیا ہے، ایک آدمی نے شادی کی دعوت کی، ہم اس میں جا رہے ہیں کھا رہے ہیں. آپ اصل میں اس کلچر کو پروموٹ کرنے میں مدد کر رہے ہیں اور اس کلچر سے جو بھی پریشانیاں آئیں گی اس کا گناہ پھر آپ کے سر بھی ہوگا. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ نہ لڑکی کے اوپر کوئی پریشر پڑتا نہ لڑکے کے اوپر کوئی پریشر پڑتا اور ہر طبقے کے، ہر انکم گروپ کے لوگ آسانی سے شادی کر سکتے. جس کی جو حیثیت ہوتی وہ اگلے دن ولیمہ کرتا، اس ولیمے میں وہ اپنے جو بھی غریب رشتہ دار ہوتے ان کو بلاتا. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک بہت اچھا ویڈیو دیکھا ایک ساتھ، اس میں جو شادیاں بہت دور ہو رہی ہیں، مطلب شہر کے باہر جہاں پر رکشہ اور سائیکل، کیا موٹر سائیکل والا بھی نہیں جا سکتا، انہوں نے ان کو پر ایک طنز کیا تھا کہ بھائی وہی رشتہ دار آئیں جو بھرے پورے ہوں. ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی آگے بڑھ کے یہ کوشش کرتا ہے کہ صاحب ہم لفافہ نہیں لیں گے اور آپ ہمیں گفٹس مت دیجیے، اس کا آپ لوگوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا کہ یہ آدمی اپنے آپ کو، یہ اس آدمی میں تکبر ہے، یہ آدمی اپنے رشتہ دار کو اتنا حقیر سمجھ رہا ہے کہ ان سے لفافہ نہیں لینا چاہتا. یعنی اگر کوئی پہل کرنا چاہے، کوئی سدھار کرنا چاہے تو وہ بھی اب ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے یہ بہت کچھ تو نہیں کہا جا سکتا اس بارے میں، لیکن یہ کہ جو لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ شادی بہت سمپل، بہت سیدھا، بہت آسان افیئر ہو جس سے زنا کا راستہ ختم ہو سکے. ایک انسان اگر اس لائق ہو جائے کہ وہ شادی کر سکے تو وہ شادی کر لے.
یہ نہ ہو کہ دہیج میں اتنے لاکھ کی گاڑی دی جا رہی ہے اور منگنی میں انہوں نے یہ کیا اور یہ کیا. یہ اصل میں یہ اسلام ہے ہی نہیں. جن کو ابھی بھی ڈاؤٹ ہے وہ پڑھیں سمجھیں. آج کل ہر چیز اویلیبل ہے, انٹرنیٹ ہے, سب کے پاس فونز ہیں. آج کے دور میں یہ کہنا کہ صاحب لا علمی کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں تھا, یا اگنورنس تھی. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں اپنی زندگی کا مقصد نہیں ملتا, پرپس آف لائف نہیں ملتا, جیون کا ادیش نہیں ملتا, تو ہم اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ میں بزی کر لیتے ہیں, چیپ انٹرٹینمنٹ میں. اور ہمارے یہاں جو چیپ انٹرٹینمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ الگ الگ طرح کا کھانا اور شادی اور سیلیبریشنز, یعنی وہ زندگی جس کا مقصد ہی صرف انٹرٹینمنٹ رہ گیا ہو, جو کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو صرف انٹرٹین کرنا چاہتی ہو. ظاہر ہے ان کو ڈسپلن کرنا اور ان کو کسی مقصد کے لیے تیار کرنا یہ پھر بہت مشکل کام ہو جائے گا. تو میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی حیثیت ہے, فرض کیجئے, اور آپ دنیا کو دکھانا بھی چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کتنی اچھی شادی کی, تو پھر آپ اس کیس میں یہ کیجئے کہ قریب 4-5 لڑکیوں کی شادی اپنی بیٹی کی شادی کے ساتھ کر دیجئے. اس میں ہوگا کہ آپ کی بیٹی کا گھر بسے گا, اس کے ساتھ 10 اور گھر بسیں گے, وہ بھی آپ کو دعائیں دیں گے. آپ جو نام اور جو پاپولیرٹی اور جو یعنی کھیاتی چاہتے تھے وہ آپ کو اس طریقے سے مل جائے گی کہ آپ نے اور 10 لڑکیوں کی شادی کی تھی. اس میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن ظاہر ہے اس بہت لمبی بات کہنے کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ افیکٹو بات زیادہ ضروری ہے. آپ اگر شادی کر رہے ہیں اور آپ اگر یعنی دولہا ہیں یا آپ دولہے کی طرف کے ہیں, تو کوشش یہ کیجئے کہ لڑکی کے اوپر کم سے کم پریشر پڑے. یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ لڑکی والے افورڈ نہیں کر سکتے, ظاہر ہے افورڈ کر سکتے ہیں, آپ بھی افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن پھر جو کلچر ڈیولپ ہوتا ہے نا, اس میں غریب آدمی شادی نہیں کر پا رہے. یقین مانیے چیزیں بہت مشکل ہوتی جا رہی ہیں, اور ان سب چیزوں کا گناہ اس آدمی کے اوپر پڑے گا جس نے اس کلچر کو پروپیگیٹ کیا, جس نے اس کلچر کو سپورٹ کیا. تو مجھے امید ہے کہ اگر میری بات کسی ایک آدمی کی بھی سمجھ میں آتی ہے تو جو میرا مقصد تھا وہ پورا ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. The hadith speaks about marriage and says, إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهَا مَؤُونَةً. Some of the marriages that are the most blessed are those that the least amount of wealth is used, least extravagance. You know, when we have marriages, we are taught to have a simple marriage. Why? Because it is an act of worship. Marriages are acts of worship. And